یہ ہے دنیا کا سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ جسے نیوم اور لائن سٹی پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ نیوم سے پہلے دنیا نے ہسٹری میں اتنا بڑا پروجیکٹ کبھی نہیں دیکھا۔ اس پروجیکٹ پر ٹوٹل $1 ٹریلین خرچ ہونے کی پریڈکشن کی گئی ہے، جو سعودی عرب کے ریگستانوں میں 170 کلومیٹر تک پھیلی ہوگی اور حیرت انگیز طور پر شیشے کی ڈھال سے چاروں طرف سے ڈھکی ہوگی۔ سعودی عرب کی اکنامک سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کرون پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی اکانومی کو آئل ڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی اینڈ ٹورزم کی طرف منتقل کرنے جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے یا سعودی عرب کی اکانومی کو مکمل طور پر پریشرائز کر سکتا ہے؟ سعودی عرب کی اکانومی پر اس منصوبے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر اتنا بڑا پروجیکٹ ناکام ہوا تو کیا ہوگا، اور سعودی عرب کے پاس آخری آپشن کیا رہ جائے گا؟ فراق ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ نیوم سٹی پروجیکٹ ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب کے اکنامک اینڈ سوشل ریکوری ریفارمز کا یہ پلان محمد بن سلمان نے 2017 میں متعارف کرایا تھا، جس میں حکومت نے کچھ منصوبے بنائے جس میں خواتین کے حقوق میں بہتری، ملک میں ٹورزم میں اضافہ، اور سعودی عرب کی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنا اور تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے متبادل اکنامک کے سورسز کو کھولنا ہے۔ ناظرین، نیوم سٹی سعودی عرب کی ہسٹری کا سب سے بڑا حصہ ہے جو ایک سمارٹ سٹی ہوگا اور مکمل طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بیسڈ ہوگا۔ اس لائن کو 170 کلومیٹر لانگ کرنے کا پروجیکٹ بنایا گیا ہے جو نیوم کے اندر نیچر کو 95% تک محفوظ کرے گا۔ یہ گلف آف عقابہ، ریڈ سی سے لے کر سعودی عرب کے نارتھ میں واقع سٹی تبوک تک پھیلے گا۔ اس سٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس میں 9 ملین ریزیڈنٹس آباد کیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب کے ریگستانوں میں پر اسکوائر کلومیٹر 260,000 پاپولیشن آباد ہوگی۔ سعودی ویژن 2030 کا مقصد تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے ملکی اکانومی کو ڈائیورسفائی بنانا ہے۔ اس پروجیکٹ کو بڑے پیمانے پر ملک کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی طرف سے اکنامک سپورٹ کی جا رہی ہے، جو حکومت کی طرف سے پبلک انویسٹمنٹ فنڈز کو انویسٹ کرتا ہے۔ دا ورڈ نیوم 2 الفاظ سے لیا گیا ہے۔ اینشنٹ گریک کے پہلے 3 الفاظ NEO نیو مطلب نیا، چوتھا الفابیٹ M جو کہ مستقبل سے لیا گیا ہے، جو عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے مستقبل۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ 2 پیرالل لائنوں پر مشتمل ہے جس کی لمبائی 170 کلومیٹر، چوڑائی 200 میٹر اور اونچائی 500 میٹر ہے، جو کہ سعودی عرب کے ناردرن حصے میں دنیا کی پہلی بلند ترین گلاس میڈ بلڈنگ ہوگی۔ اور اگر ہم زمین پر اس کی لمبائی کو کمپیئر کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ شہر انڈیا کے چندی گڑھ سٹی سے شروع ہو کر لدھیانہ میں ختم ہوگا، اور اگر اسے پاکستان میں بنایا جائے تو یہ سیالکوٹ سٹی سے گجرات، یا اگر امریکہ میں ہو تو لاس اینجلس سے سین ڈیاگو تک لمبی ہوگی۔ اگر ہم 170 کلومیٹر لانگ اور 200 میٹر وڈتھ کے اس ایریا کو دیکھیں تو نیوم سٹی کا کل ایریا 34 اسکوائر کلومیٹر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ 1 اسکوائر کلومیٹر میں 264,000 ریزیڈنٹس رہ رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم 1 اسکوائر کلومیٹر میں اس بڑی آبادی کا موازنہ دنیا کے دیگر آبادی والے سٹی سے کرے تو حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ انڈیا کے ممبئی سٹی میں آبادی کی ڈینسٹی 19,000 ریزیڈنٹس پر اسکوائر کلومیٹر رہ رہے ہیں، جو کہ نیوم کی پاپولیشن کی ڈینسٹی کے مقابلے میں صرف 8% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 19,000 کی جگہ 264,000 ریزیڈنٹس رہ رہے ہوں گے۔ سعودی عرب دوسرے ممالک کی طرح اپنی آبادیوں کو پھیلانے کے بجائے ان کو کم ایریا میں رکھ کے بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا ارادہ رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب فیوچر انوائرمنٹ کی بہتری اور تحفظ کے لیے ایک حیرت انگیز کام کر رہا ہے۔ اور اگر ہم زمین پر بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو دیکھیں تو اس طرح کے ایڈوانس پروجیکٹس دنیا کو آنے والے چیلنجز سے بچانے کے لیے وقت کی ضرورت بن جائے گی۔ دنیا کی دیگر آبادی والے سٹیز کے مقابلے میں اس طرح کے جدید سمارٹ سٹیز کو مینج کرنا اور ریسورسز کو بچانا بہت آسان ہے، اور گورنمنٹس پر اکنامک برڈن بھی بہت کم پڑتا ہے۔ اس طرح کے پروجیکٹس کو ان کی شیپ کی وجہ سے لینئر سٹی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نیوم کے انرجی اور اندرونی انفراسٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو نیوم میں تمام انرجی سورسز 100% رینیویبل سورسز، سن اینڈ ونڈ سے ہائیڈروجن پر مبنی بجلی کی پیداوار پر ہوگی۔ یہ سب زیرو کاربن انوائرمنٹل سسٹم کو یقینی بنائیں گے، اور سٹی کی عمارت 3 لیئرز پر مشتمل ہوگی۔ فرسٹ لیئر پیدل چلنے والوں کے لیے اوپر کی سطح پر ہوگی، اور سیکنڈ لیئر زیر زمین انفراسٹرکچر کے لیے جہاں پہ ریزیڈنٹس رہیں گے، اور تھرڈ لیئر زیر زمین ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو ہائی سپیڈ الیکٹرونک ٹرینز کے لیے ہوگا، جس سے ریزیڈنٹس کو 170 کلومیٹر لانگ ڈسٹینس صرف 20 منٹس میں طے کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ اور اگر ہم ماضی کی بات کریں تو دنیا نے ماضی میں بھی لینئر پروجیکٹس دیکھے ہیں جو سٹی کی کنسٹرکشن کے ابتدائی مراحل میں ایک حد تک تعمیر کیے گئے
گئے تھے، جیسے کہ 1925 میں لینئر سٹی کی ایک کلاسک مثال وولگوگراڈ لینئر سٹی ہے، جو روس کے ساؤتھ میں سب سے بڑی مراکز میں سے ہے، جس کا تذکرہ دنیا میں لینئر پروجیکٹس کی تعمیر سے متعلق تمام پبلیکیشن میں موجود ہے۔ اور 1930 میں اپنی کتاب سوئٹس گو روڈ سوشلسٹ سٹی میں آرکیٹیکٹ اور سٹی پروجیکٹ تھنکر نکولا میلی ویٹسن نے ایک لینئر سٹی کا اپنا تھیوری پیش کیا۔ یہ ڈی سینٹرلائزڈ انڈسٹریل پروڈکشن رہائشی ایریاز انڈسٹریل علاقوں کے سامنے رکھنے کا ملان تھا، تاہم یہ تمام تھیوریٹیکل ریسرچ کاغذ پر ہی رہے۔ اگرچہ ہسٹری کے مختلف ادوار میں بہت سے ایکسپرٹس اور بااثر افراد نے ان منصوبوں کی پلاننگ کی، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہے۔ لائن کے ڈیزائن کے ساتھ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایسے شہر ماضی میں ان کنٹرول پاپولیشن اور کناروں انٹری ایگزٹ پوائنٹس پر شہری پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کی دشواریوں کی وجہ سے ناکام ہو چکے ہیں۔ پاس میں لینئر سٹیز کو لمیٹڈ موومنٹ کی وجہ سے بھی کرٹیسائز کیا گیا۔ مختصراً یہ کہ اپنے ڈیزائن کی وجہ سے ان لینئر سٹیز کو اپنے ریزیڈنٹس کی معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسٹرنل ریسورسز پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، پانی، قدرتی وسائل، توانائی، خام مال، تجارت اور لیبر فورس کے لیے بھی۔ اور ماضی میں نہ صرف رشیا بلکہ بہت سے دوسرے کنٹریز بھی جنہوں نے لینئر پروجیکٹ شروع کیے تھے، در حقیقت وہ اس کے بھاری اکنامک برڈن کی وجہ سے انہیں کبھی مکمل ہی نہیں کر سکی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوم پروجیکٹ سے متعلق تمام مسائل کا علم ہونے کے باوجود سعودی عرب نے ایسے پروجیکٹ کیوں شروع کیا؟ سعودی عرب نے ایک لمبے عرصے تک اپنی اکانومی کو آئل پہ ڈیپینڈنٹ رکھا، اور جس کی وجہ سے اب سعودی عرب کے سامنے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اکنامسٹس کا کہنا ہے کہ ایک طرف سعودی عرب اپنی اکانومی کو درپیش آنے والے خطرات کو ٹائملی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا، اور دوسری طرف آئل ڈیپینڈنٹ تمام کنٹریز نے بروقت اپنی اکانومی کو ٹورزم، ٹیکنالوجی اور بہت سے دیگر شعبوں کی طرف ڈائیورٹ کیا، جبکہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سروے نے بہت پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کہ آنے والے سالوں میں آئل ڈیمانڈ کم یا تقریباً رک جائے گی۔ اسی وجہ سے دنیا ٹیکنالوجی کو آئل سے گرین انرجی کی طرف ڈائیورٹ کر رہی ہے۔ اس سے دنیا کی بہت سی آئل کمپنیز بری طرح متاثر ہوں گی، جن میں سعودی عرب کی ارامکو کمپنی بھی شامل ہے۔ یہ سعودی آئل پروڈیوس کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے، اور اسے سعودی اکانومی کا بیک بون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب 80% ارامکو کمپنی کی انکم پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جہاں سعودی عرب کی اکانومی کو اتنے خطرات درپیش ہے، وہی اکنامسٹس کا ماننا ہے کہ محمد بن سلمان نے یہ ریولوشنری سٹیپ سعودی عرب کی آئل ڈیپینڈنٹ اکانومی کو آئل سے ٹیکنالوجی اور ٹورزم کی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹھایا ہے، تاکہ مستقبل کے اکنامک ایشو سے بروقت بچایا جا سکے۔ سعودی عرب کی انکم کا سب سے بڑا سورس سعودی ارامکو آئل کمپنی ہے، جس کی کل مالیت $2.13 ٹریلین ہے۔ سعودی عرب کے تمام منصوبے ڈائریکٹلی ارامکو کمپنی پر ڈیپینڈنٹ ہے، جو سالانہ تقریباً $100 بلین انکم جنریٹ کرتا ہے، جس میں سے 65% ڈائریکٹلی ملک کے سالانہ ایکسپینسز پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور 35% نیوم اور انڈر کنسٹرکشن بہت سے دیگر پروجیکٹس میں انویسٹ کی جاتی ہے۔ اور اگر یہی آمدنی 2035 تک جاری رہتی ہے تو سعودی عرب کے لیے اس منصوبے کو مکمل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ لیکن کیا سعودی عرب کو اپنی آئل سے حاصل ہونے والی انکم کو مکمل طور پر میگا پروجیکٹس میں خرچ کرنا چاہیے، جبکہ ماضی میں ایسے منصوبے ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے کبھی کامیاب ہی نہیں ہوئے؟ یا انہیں اپنی اکانومی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور دیگر اپارچونیٹیز بھی تلاش کرنی چاہیے؟ اس پروجیکٹ کے تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ سے جلد ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔